میرا بیٹا جن دنوں کالج میں پڑھتا تھا، ایک روز اس نے مجھ سے کالج سے آ کر تو شکایت کی۔ وہ ٹیچر سے الجھ پڑا تھا اور وہ ٹیچر نے مجھ سے تھوڑی شکایت بھی کی۔ تو وجہ یہ تھی کہ ٹیچر نے پوچھا، موضوع تھا اردو زبان کی ترقی کے حوالے سے، ہندوستان کے وقت سے لے کر، یعنی متحدہ ہندوستان کے وقت سے لے کر پاکستان بنانے تک۔ تو جن شخصیات نے، جن اساتذہ نے اردو زبان کی ترقی کے لیے کام کیا تھا، ان کے بارے میں سوال کیا گیا تھا۔ تو میرے بیٹے نے ان سے ساتھ یہ بھی کہہ دیا، کہا کہ زیادہ کردار تو ان گلوکاروں کا تھا، خاص طور پر محمد رفیع اور لتا منگیشکر، اور بعد میں پھر نور جہاں بھی شامل ہو گئیں، تو یا ساتھ ہی اسی دور میں، کیونکہ جو یہاں تقریباً 900 زبانیں پڑھائی جاتی ہیں، 900 زبانیں بولی جاتی ہیں ہندوستان میں، بہت زیادہ، اور بیشتر میں وہ ہندی گانے جو وہ پہنچا کرتے تھے وہ سب جانتے تھے، ان سے ان کا تعارف تھا، اور دوسری زبانیں ایک دوسرے کی وہ ان کا انٹریکشن نہیں ہو پاتا تھا، لیکن اردو زبان کا ہو جاتا تھا، کیونکہ زیادہ تر مسلمان شاعر تھے اور وہ اردو زبان کے تلفظ کا، اس کی ادائیگی کا بہت لحاظ رکھتے تھے، اور گلوکاروں سے قریبی رابطے میں رہتے تھے ان گیتوں کی ادائیگی کے حوالے سے۔ تو اس وجہ سے اردو زبان جو ہے بہت اس نے ترقی کی، اسی زبان کو ہندی زبان کا نام دیا گیا، اور اسی کا پھر گاندھی نے بھی کہا کہ یہ ساری زبان جو ہے ہندی اور اردو، اسے ہندوستانی کا نام دے دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ گویا اس ترقی میں جو گلوکاروں کا، خاص طور پر لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی ادائیگی تھی، وہ بہت خوبصورت ادائیگی تلفظ کے حوالے سے بھی ہوا کرتی تھی، تو جس سے اردو زبان کا واقعی بہت فروغ ہوا۔ تو یہ اس بات پر تھوڑی سی بحث کی بیٹے نے، تو ٹیچر نے انہیں ڈانٹ دیا۔ سوچ لیجئے کہ کون سی بات صحیح ہے، کون سی غلط۔ تھینک یو۔